ثابت کرنی ہے کہ 90 سے برآمد ہوئی. اس میں سے اگر کوئی ناجائز ہے تو وہ ثابت کرنا کہ وہ 90 سے ہوا تھا یا کہیں اور سے آیا تھا. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اب جنہوں نے یہ چارج کیا ہے کہ 90 سے ملا تھا, تو میرا جہاں تک فرض تھا میں اپنے لائسنس شدہ سارے اسلحے کی تفصیل دے سکتا ہوں. میرے پاس ہے, آپ مجھے پہلے سے اور وہ کتنا آج جو لائسنس آپ پریس کانفرنس میں دکھا رہے تھے, کتنے لائسنس ہیں آپ کے؟ میں نے اس کی تفصیل نہیں لی ہے. میں نے تو اس کا ریکارڈ ضرور منگوا لیا تھا. آپ کہیں گے میں آپ کے پروگرام میں دوں گا, بھجوا دوں گا. اگر لیکن آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جتنی بڑی تعداد یہ بتا رہے ہیں, کل ڈسپلے ہوا اور آج جو جنرل نوید مختار صاحب نے وزٹ کیا ان کے سامنے ڈسپلے ہوا, تو مجھے یقین ہے جو ڈسپلے ہوا ہے, مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ سارا میرے پاس اس کے لائسنسز موجود ہیں. میری وہ سارے, اور یہ اسلحہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں تھا, عام عوام کے خلاف استعمال نہیں ہوا ہے. یہ تو ہمیں خود وارن کیا جاتا تھا, انتباہ دیا جاتا تھا بار بار کہ 90 تھریٹ پر ہے, آپ کی زندگیاں تھریٹ پر ہیں, ہمیں ریڈ الرٹ سگنلز بھیجے جاتے ہیں, ہمیں اپنی موومنٹس میں احتیاط کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. ہم نے ایک بڑا بیڑا اٹھایا ہے, پورے پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف قومی ایکشن پلان ہے, یہ ہمارے مرہون ملت ہے. اگر ہماری اس بات میں شک نہیں ہے کہ آپ کے رہنماؤں کو بھی تھریٹ سے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. مگر مجھے ایک بات بتائیے, تو ان کے خلاف میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب عامر خان صاحب کو 27 لوگوں کے ساتھ پیش کرتی ہے رینجرز, تو ایک اسٹیٹمنٹ دیتی ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزوں کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا, اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے جب آج کور کمانڈر کراچی جاتے ہیں اور کل جن لوگوں نے آپ کے ہاں ریڈ کیا رینجرز کے اہلکاروں نے, انہیں شاباشی دیتے ہیں, تو اسٹیٹمنٹ آتا ہے. تو اسٹیٹمنٹ کلیئر ہے آپ کو کہ اس وقت فوج, یہ معاملہ صرف رینجرز کا نہیں ہے, دے مین بزنس, اور وہ سیریس ہیں کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا. مجھے یقین ہے کہ فوج کا انسٹیٹیوشن یا رینجرز کا انسٹیٹیوشن, اس کا تقدس, اس کا احترام, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہماری نظر میں شاید کسی اور کی نظر میں نہ ہو. یہی وجہ تھی, یہی احترام اور اعتماد تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ آپریشن کرانے کے لیے آپ فوج کی خدمات لیں. اور جب انٹیلیجنس بیسڈ بات کرتے ہیں, ہمیں اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ اس میں ہیومن انٹیلیجنس کا بڑا دخل ہوگا. اور 5 مطلوب افراد کے لیے آ کر اگر 110 افراد کو زیر حراست لیا جائے, عامر خان کو گفتگو, بات چیت اور دیگر چیزوں کے لیے بلایا جائے, مہمان بنا کر رکھا جائے, اور اچانک انہیں بھی اس طرح پیش کیا جائے, ایک پورے ہمارے کارکنوں کی, ووٹرز کی, ہمارے پورے طبقے کی جس طرح سے تضحیک ہوئی ہے, تو یہ میری دل آزاری ہوئی ہے. مجھے بہت صدمہ ہوا اس ٹریٹمنٹ سے. میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا ہوں. میرے یہاں کوئی کرمنل نہیں جس کو میں ہاربر کروں, پیٹرنیج دوں, اس کو سرپرستی کروں یا اس کو میں شیلٹر دوں. یہ میری کلیئر پالیسی ہے. اور میں تعاون چاہتا ہوں, اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے مجھے بتائیے. میں کم از کم 2 آدمیوں پہ تو بھروسہ کر سکتے ہیں, مجھ پہ اور خالد مقبول پہ, میں ان کو لے جاتا ہوں تمام 3000 گھروں پہ. 4 مارچ کو غالباً ہوئی تھی رینجرز, ڈی جی رینجرز کے ساتھ, الطاف حسین صاحب نے کل میرے شو میں اس کا ذکر کیا, اس میں آپ تھے؟ جی بالکل تھا. 4 مارچ کو غالباً ہوئی تھی, اور اس میں انہوں نے آپ کو ثبوت دیے تھے, کچھ کہا تھا کہ آپ کے ہاں لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے, اس قسم کے لوگوں نے؟ ہم نے تو باہیں واہ کر دی. ہم نے کہا کہ ہم پورا دن بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں ثبوت دیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اعتماد سازی کا عمل آگے بڑھا تو ہم بیٹھیں گے اور آپ کو ثبوت دیں گے. میں نے اگلے دن فون کیا. اچھا, مگر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ آپ کے ہاں یہ لوگ موجود ہیں, اگر اعتماد سازی ہوئی تو ہم آپ کو اطلاع دیں گے, یہ کہا؟ نہیں, اطلاع نہیں دیں گے, وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. ہم نے یہی کہا کہ ہم خود چاہتے ہیں کراچی میں جرائم کا خاتمہ ہو, دہشت گردوں کی سرکوبی ہو, اور اس کے لیے ایم کیو ایم کا ایک کلیدی کردار ہے, کیونکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے ووٹرز اور کراچی کے شہریوں کو ہوگا. ہمارا 80%, 85% کا مینڈیٹ ہے قومی اسمبلی کی, 20 میں سے 17 سیٹیں ہمارے پاس. وہ ملاقات اچھے نوٹ پہ ختم ہوئی یا برے نوٹ پہ ختم ہوئی؟ دیکھیں, بات یہ اس کی بات نہیں کہ اچھے اور برے نوٹ کی, بات یہ تھی, سننے میں آیا نا کہ اس میں تلخی ہو گئی تھی کوئی, تو تلخی ہوئی یا اچھے نوٹ پر کہ ہاں جی ٹھیک ہے تعاون کے ساتھ کام ہوگا؟ الطاف بھائی نے اس کو ریویل کیا ہے تو اس لیے میں نے اس کو اون کیا ہے, ورنہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, جب تک اس کے پورے نتائج برآمد نہ ہو جائیں, ہم نے کہا کہ ہمیں ثبوت شیئر کریں. اگر ہمارے لوگ کسی چیز میں بھی انوالو ہیں تو کیا مجھے ذرا سا بھی کسی کی بھنک پڑتی ہے تو میں نے سینکڑوں ہزاروں کارکنان جو مجھے محسوس ہوا جو کہ سیاسی سرگرمیوں کی بجائے اپنے کسی ایجنڈے پر کام کریں, کیا میں نے پارٹی سے نکالا نہیں. کل آپ کی ملاقات ہوئی سی ایم صاحب سے, آپ کا ڈیلیگیشن گیا تھا, کیا یقین دہانی کرائی انہوں نے آپ کو؟ سی ایم دیکھیں, سی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بے گناہ لوگ یا غیر مطلوب لوگ ہیں, 5 کے علاوہ 110 لوگوں کو پکڑا ہے, تو میری نظر میں 105 غیر مطلوب تھے بشمول عامر خان کے.
بعد میں چلے اس کی فہرست بڑھ گئی, 90 دن کے لیے آپ نے ڈال دیا. لیکن جو باقی 83 لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں زیادہ تر, اور ایم کیو میں کارکنان بھی ہے. ایک تو ان کا جواب کیا آیا اور آپ نے ان سے پوچھا انہیں اعتماد میں لیا گیا تھا اس آپریشن کے لیے یا نہیں؟ دیکھیں انہوں نے تو منع کیا تھا کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. جو ہمارے سامنے کیپٹن آف دا آپریشن انہوں نے ہمیں یہ بتایا, انہوں نے کہا کہ جی مجھے اعتماد میں نہیں, انہوں نے ہمیں یہ بتایا. اب وہ اس کو اب کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا, لیکن میرے سامنے تو انہوں نے یہ بات کی تھی. اب یہ ان کی مرضی ہے, اب کیا کہتے ہیں, انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ 90 فرض کیجیے آپ نے کسی اطراف میں چھاپا مارا, کوئی مطلوب آدمی تھا اور وہ بھاگ کر 90 میں آ گیا اور اسی وقت اس نے پناہ لے لی, آپ مجھے یہ بتائیے تو اس میں میری رسپانسبلٹی کہاں ہے؟ مجھے کہہ دیں کہ بھائی آپ کے یہ لوگ ہیں تو میں خود آپ کو کہہ دوں گا کہ آپ آئیے ان کو لے جائیے. سب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ والا ورکنگ ریلیشن شپ ہو جائے کہ اگر کوئی ایویڈنس ہے تو وہ آپ کو دے دیں. میں آفر کرتا ہوں اس ریلیشن شپ کے لیے, اور میں گارنٹی دیتا ہوں. پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر دیجیے. پریکٹیکلی جب کروں گا جب مجھ سے کوئی سوال ہوگا, مجھ سے کچھ مانگا جائے گا, مجھ سے کچھ کہا جائے گا. آپ نے اس واقعے کے بعد کوشش کی ہے کہ 90 میں باقاعدہ طور پر سرویلنس کرائیں کہ کوئی مجرم؟ نہیں, میں نہیں کر سکتا, اس لیے مجھے نہیں معلوم کون مجرم ہے. لیکن شاذب نہیں, یہ غور سے سنو, مجھے نہیں معلوم کون مطلوب ہے کون مجرم ہے, نہیں ہے. نون کے علاوہ اگر کسی کی اشتہاری ملزم ڈکلیئر ہے شاید مجھے معلوم ہو, لیکن اگر یہ اس بات کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس ایریا میں جہاں پر داخلہ اتنا مشکل ہوتا ہے آپ لوگ نظر رکھتے ہیں کہ کون ہے, کیا ہے, سیکورٹی کے آپ کے جینوئن مسائل ہیں, جینوئن آپ نے سیکورٹی. وہ مثال نہیں دینا مشکل ہے جو الطاف بھائی نے ایک انٹرویو میں دی آج, وہ میں نہیں دینا چاہتا تھا, کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں کاکل اکیڈمی کے پاس اور گیریسن کے علاقے میں جو ہیں وہ کئی سالوں سے چھپے ہوئے تھے. یہ بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو, جو ہمارے ادارے ہیں ان کو معلوم ہو. یہ بات تو میں مجاز نہیں اس بات کو کہنے, مگر یہ بات آپ کو ڈائجسٹ ہوتی ہے. دیکھیں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ان کا تو میرا انٹیلیجنس نیٹ ورک نہیں ہے شاہزیب. بہت شکریہ. نہیں شاہزیب, جانے سے پہلے یہ کلیئر کریں کہ ایک انٹیلیجنس آرگنائزیشن میں اور ایک سیاسی آرگنائزیشن میں آپ فرق کریں. سیاسی آرگنائزیشن کا نظم و ضبط سرویلنس کے لیے نہیں ہوتا. سیاسی وہ مطلب میں اس امید کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ بہتر, کیونکہ کراچی کے حالات بہتر ہونے چاہیے. جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کراچی کے حالات ان تمام چیزوں سے بہتر ہو جائے. یہ بات سے شروع کرنا چاہیے تھا کہ رینجرز اپنے موقع پر قائم ہے, ایم کے اپنے موقع پر قائم ہے. آپ تو گویا مجھے اور ان کو آمنے سامنے کر رہے ہیں. یہ کوئی غلط نوٹ پہ میں نے بات شروع کی ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے, یہ جو صبح کی فوٹیج آپ نے دیکھی نہیں ہے فاروق ستار صاحب, چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس کے بعد مجھے امید ہے کہ اب یہ برف پگھلے گی. فاروق ستار صاحب اگر کل کے آپریشن سے پہلے اگریسو پریس کانفرنس کیا کرتے تھے اور کل کے آپریشن کے بعد آج اگر آپ سافٹ ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے, تو آپ چاہتے ہر اینکر بھی اسی نوٹ پہ بات کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں تو کچھ اور اپنے حقائق دیکھ رہا ہوں, اس پہ بات کروں. مسنگ پرسن پر آج بھی پریس کانفرنس کروں گا تو اسٹرانگ کروں گا. مجھے سر آگے بڑھنا ہے, مجھے شو میں آگے. فاروق ستار صاحب بہت شکریہ. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پروگرام